بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب رؤوف رحیم کے نام پاک سے تدریس القرآن کے سلسلے کے 20ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات کا اعادہ کر دوں جو پہلے بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ یہ سیکھنے کا عمل ہے، اور ہر سیکھنے کے عمل میں ارادی کوشش اور محنت بڑی لازمی شرائط ہیں اگر آپ کو اس میں کامیابی مقصود ہے۔ اس لیے باقاعدہ ہر نئی بات کو لکھنا، یادداشت کے لیے اسے دیکھتے رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، جو باتیں ہم پہلے سیکھ چکے ہیں انہیں ذہن میں تازہ کرتے رہنا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس نیت کو بھی اپنے دل کے اندر زندہ کرتے رہنا کہ ہم جس نیک مقصد میں انشاءاللہ تعالی مصروف ہیں اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کر کے رہیں گے۔ تو آتے ہیں اب سبق کی طرف۔ ہم اب تک فعل کی 3 قسمیں گویا پڑھ چکے ہیں۔ فعل ماضی، معروف 1 اور مجہول 2۔ اصل میں تو 2 ہی فعل ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، لیکن فعل ماضی کے 2 حصے کر لیجئے۔ فعل ماضی معروف آپ نے پڑھا، اس کے بعد فعل ماضی مجہول پڑھا، اس کے بعد فعل مضارع کی باری آئی، اس میں آپ فعل مضارع معروف پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم فعل مضارع مجہول کے مختلف صیغے، ان کی پہچان، ان کی سوجھ بوجھ، اس کی طرف آئیں گے۔ تو دیکھیے، بڑی آسان سی بات آپ کے سامنے ایک مثال لکھی ہوئی ہے۔ قتل یہ فعل ماضی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس سے فعل مضارع معروف ہوتا ہے یقتل، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ یقتلو کے کیا معنی ہوں گے؟ وہ قتل کرتا ہے۔ یہ ذرا پنجابی لہجہ ہمارا ہو جاتا ہے، لفظ قتل نہیں ہوتا، قتل، کیونکہ تے ساکن ہے نا، تو وہ قتل کرتا ہے، وہ قتل کرے گا کہنا ہو تو پھر بھی یہی کہیں گے، کیونکہ مضارع میں جیسے آپ کو معلوم ہے فعل حال کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور کس کے معنی ہوتے ہیں فعل حال کے علاوہ؟ مستقبل کے بھی۔ مستقبل نہیں جی، یہی تو میں آپ کی درستی کرتا رہتا ہوں، مستقبل کے معنی بھی ہوتے ہیں، پریزنٹ کے بھی، فیوچر کے بھی۔ اب اس سے اگر آپ نے مجہول بنانا ہے، یہاں تو فاعل معلوم تھا نا، وہ قتل کرتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے، بلکہ ایک لحاظ سے مضارع مجہول زیادہ آسان ہے مضارع معروف سے، کیونکہ مضارع معروف میں تو آپ کو درمیانی حرف کی حرکت کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو پتہ ہے مضارع معروف میں کہ شروع میں یہ ہے، اس پر زبر ہے، اس کے بعد جو پہلا حرف ہے اس پر جزم ہے، اور جو آخری حرف ہے مضارع میں تو مضارع اس کے اوپر پیش ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن درمیانی حرف پر زیر بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے۔ لیکن اب مضارع مجہول کے اندر خواہ مضارع معروف میں درمیانی حرف کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو یا پیش ہو، یہاں ہر صورت میں زبر ہی لائیں گے ہم، اور جو شروع والی یہ ہے اس پر پیش ہو جائے گی بجائے یہ کہ، اس پر پیش، زبر کی بجائے پیش، اور درمیانی حرف پر ہر صورت میں زبر، بس یہی تبدیلی ہوگی۔ تو یقتلو سے کیا بن جائے گا اب؟ یقتلو، وہ قتل کیا جاتا ہے، اور مستقبل کے معنی ہوں گے تو وہ قتل کیا جائے گا۔ تو لیجیے اب اور مثال، یفتح، اسی طرح وہ کھولتا ہے، فتح اس کی ماضی ہوتی، یفتح وہ یہ پر پیش کر دی، یہ پر پیش ہو گیا بجائے زبر کے، اور یہاں تے پر زبر ہم نے کرنا تھا لیکن وہ پہلے ہی زبر موجود ہے، تو اسے تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یفتح وہ کھولا جائے گا، وہ کھولا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، یضرب، یہاں بھی اسی طرح ہم کریں گے، یہ کے اوپر پیش کر دیں گے، درمیانی حرف رے ہے، رے کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی زبر کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یضرب، رے کی زبر ہے نا، یضرب، اسے مارا جاتا ہے، اسے مارا جائے گا، اس کے لیے بھی وہی ہوگا۔ اب اسی طرح آپ کے سامنے چند مثالیں سوال کی شکل میں آئیں گی، انہیں دیکھیے گا۔ یہ 3 کالم بنے ہوئے ہیں سامنے اسکرین پر،
پہلے کالم میں ماضی کا صیغہ لکھا ہوا ہے، پہلا ماضی معروف، ٹھیک ہے نا. دوسرے کالم میں مضارع معروف اس سے جو بنتا ہے آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے. حالانکہ اب آپ مضارع معروف پڑھ چکے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کی سہولت کے لیے یہ لکھا ہوا ہے. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے. تو مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یہ کوشچن مارک ہے، کیا ہوگا؟ یفتح، ٹھیک ہے. دوسرا اس کے نیچے سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے. تو مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یسمع. یہ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یسمع وہ سنتا ہے، یسمع وہ سنا جاتا ہے. یسمع کے معنی کیا ہوئے؟ وہ سنا جاتا ہے. رزق اس نے دیا، رزق مصدر پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں. رازق اس میں فاعل، اللہ تعالی رازق ہے. رزق اس نے دیا، یرزق وہ دیتا ہے. تو یہ مضارع معروف ہوا، وہ دیتا ہے. مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یرزق. یہ کی پیش ہوگا، یہ پر پیش اور درمیانی حرف زے ہے، اس پر زبر. یرزق. نصر اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے. اب مجہول بنائیں گے، یہ کے اوپر پیش بجائے زبر کے، صاد درمیانی حرف ہے اس پر زبر، تو کیا بن جائے گا؟ ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے. نصر ماضی، ناصر اس سے اس میں فاعل مدد کرنے والا. نصرت مدد، منصور جس کی مدد کی جائے. کتب اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا کے لیے بھی یہی. اب یہ پر پیش کر دیں، درمیانی حرف کون سا ہے؟ تا ہے، اس پر زبر کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ یکتب وہ لکھا جاتا ہے یا وہ لکھا جائے گا. ظلم اس نے ظلم کیا، اس نے بے انصافی کی. مضارع یظلم وہ ظلم کرتا ہے. اور مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یظلم. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس پر ظلم کیا جاتا ہے. یظلم وہ ظلم کرتا ہے، یظلم اس پر ظلم کیا جاتا ہے. انہیں مثالوں کو اکٹھا ایک نظر دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے یہاں چارٹ پہ لکھ دیا گیا ہے، تو جلدی سے اس پر ہم نظر دوڑائے لیتے ہیں. فتح ماضی، یفتح مضارع معروف، اور مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یفتح. بالکل ٹھیک. دوسری مثال سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اور مضارع مجہول کیا ہوگا؟ کتب اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، اور مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یکتب. اور معنی کیا ہوں گے؟ وہ لکھا جاتا ہے یا وہ لکھا جائے گا. بالکل ٹھیک. ظلم اس نے ظلم کیا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے یا وہ ظلم کرے گا، اور مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یظلم. معنی کیا ہوں گے؟ اس پر ظلم کیا جاتا ہے یا اس پر ظلم کیا جائے گا. رزق اس نے دیا، اس نے عطا کیا. یرزق وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے. اور فعل مضارع مجہول کیا ہوگا؟ جی پھر بولیے. یرزق اسے وہ دیا جاتا ہے، اسے عطا کیا جاتا ہے، اسے بخشا جاتا ہے. نصر اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اور مضارع مجہول کیا ہوگا؟ ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کی نصرت کی جاتی ہے یا اس کی نصرت مدد کی جائے گی. اب یہ تو آپ کو پہچان تو ہو گئی کہ مضارع مجہول کا پہلا صیغہ آپ کیسے بنائیں گے. اب بقیہ صیغے کیسے بنیں گے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. بالکل وہی عمل
جو آپ مضارع معروف کے پہلے صیغے سے پھر آگے دوسرے صیغے بنانے کے لیے کرتے ہیں وہی یہاں بھی ہوگا، کوئی ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں ینصرو کیا معنی ہیں جی اس کے؟ اس کی مدد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں بولیں تو کہیں گے ہی از ہیلپڈ، ذرا صیغہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر اس کا مؤنث کا صیغہ بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس یہ کی بجائے تے کر دیتے ہیں۔ تنصرو ہو تو پھر وہ شی از ہیلپڈ، ینصرو ہی از ہیلپڈ، تنصرو شی از ہیلپڈ۔ لیکن اب آگے چلتا ہوں، ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے، اور تسنیہ کی ہم الف نون لگایا کرتے ہیں، یہ کیا بن گیا؟ ینصران، ان دو کی مدد کی جاتی ہے۔ اور جمع بنانا ہو تو واو نون لگاتے ہیں، کیا بن جائے گا؟ ینصرون، ان سب کی مدد کی جاتی ہے۔ اس کی مدد کی جاتی ہے، واحد کا صیغہ، ینصران ہے، ان دو کی مدد کی جاتی ہے، تسنیہ، ینصرون، ان سب کی مدد کی جاتی ہے۔ اب ینصرو سے مؤنث کیسے بنے گا؟ تنصرو۔ علامت مضارع سے کہتے ہیں، جو شروع میں ہوتی ہے نا، یہ ہے، یہاں پر تے ہے، یہاں پر بھی تے ہے، یہاں پر بھی تے ہے، یہاں پر یہ الف ہے یا حمزہ، اور یہاں پر یہ نون ہے، تو یہ انہیں علامت مضارع کہتے ہیں۔ تو یہ کی بجائے جب علامت مضارع تے کر دیں گے تو مؤنث بن جائے گی۔ تنصرو، تیری مدد کی جاتی ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، یعنی اس خاتون کی، مؤنث کا صیغہ۔ تسنیہ وہی رہے گا، تنصران ہے، اور پھر اس کی جمع بنانے کے لیے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا مضارع معروف کے سبق میں کہ یہ پہلا صیغہ جو ہے، چونکہ یہ غائب ہی کے صیغے ہم چل رہے ہیں نا ابھی تھرڈ پرسن کے، یہاں پہنچنے کے بعد لیٹس کم بیک ٹو دی فرسٹ، ینصرو، اور اس میں اس کو ساکن کر دیں، رے کو جزم لگا دیں، اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں، باقی وہی رہے گا ینصرنا، ینصرنا، ان سب عورتوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اب سیکنڈ پرسن کے صیغے شروع کرتے ہیں، حاضر کے یا مخاطب کے، جبکہ بات جس سے ہو رہی ہے۔ تنصرو، تیری مدد کی جاتی ہے۔ یہ ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے، تنصرو تیری مدد کی جاتی ہے، اور انصرو میری مدد کی جاتی ہے۔ اس طرح بھی یاد رکھیں صیغوں کی شناخت آگے اس طرح، یعنی یہ ہاریزونٹلی چلنے کے ساتھ ساتھ ذرا ورٹیکلی بھی آپ اس کو دیکھیں تاکہ دوسرا رخ بھی ساتھ ہی واضح ہوتا جائے۔ ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے، تنصرو تیری مدد کی جاتی ہے، اور انصرو میری مدد کی جاتی ہے۔ تو تنصرو تیری مدد کی جاتی ہے، یعنی تجھ ایک مرد کی۔ ہم تنصرو کس وقت کہیں گے؟ اگر ہمارا مخاطب ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے، اور اگر ایک خاتون ہے مخاطب تو پھر کیا کہیں گے؟ تنصرینا، یہ وہی یہ اور نون کا اضافہ جو ہم نے مضارع معروف میں کیا تھا۔ اگر آپ کو مضارع معروف والے صیغے یاد ہیں تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تنصرینا، تجھ خاتون کی مدد کی جاتی ہے۔ تنصرو تیری مدد کی جاتی ہے واحد مذکر کے لیے، تنصران الف نون لگا کر تسنیہ جیسے بناتے ہیں ہم، تم دو کی مدد کی جاتی ہے، اور اسی طرح جمع کے لیے واو نون لگا کر تنصرون، تم سب کی مدد کی جاتی ہے، لیکن یہ مذکر کے لیے تینوں، تنصرو، تنصران، تنصرون، مذکر صیغے، مذکر کے صیغے، حاضر کے یا مخاطب کے۔ اب حاضر کے یا مخاطب کے مگر مؤنث کے صیغے، تو تنصرو سے آپ نے دیکھا یہ نون ہم نے لگائی، تنصرینا بن گیا، تیری مدد کی جاتی ہے، مگر یہ ہم کہیں گے خاتون سے مخاطب ہوتے وقت، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ تنصرینا تیری مدد کی جاتی ہے، تجھ خاتون کی، تجھ عورت کی مدد کی جاتی ہے۔ تسنیہ وہی ہے، الف اور نون لگا کر تنصران، اور پھر ہم اس کا واحد کا صیغہ جو تھا تنصرو، اس کی طرف واپس آ گئے، جیسے یہاں واپس آئے تھے۔ یہ دیکھیے غائب میں جب ہم نے غائب کے صیغے میں خواتین کے لیے، مؤنث کے لیے جمع کا صیغہ دیکھا تھا، تو ہم پہلے صیغے کی طرف واپس آئے تھے،
اور رے پر سکون یا جزم دے کر نون زبرنا کا اضافہ کیا تھا۔ اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، یہ حاضر یا مخاطب کا صیغہ ہے، وہی مؤنث کے لیے اور وہی جمع کے لیے۔ یہاں بھی ہم حاضر کے پہلے صیغے کی طرف آ جائیں گے جو تنصرو ہے، اور اس سے اسی طرح بالکل بنائیں گے کہ رے پر جزم دے دیں گے اور نون زبرنا کا اضافہ کر دیں گے، تنصرنا۔ گویا تنصرنا تم سب عورتوں کی مدد کی جاتی ہے، اور ینصرنا ان سب عورتوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے اب ان سرو بتا ہی چکا ہوں آپ کو، میری مدد کی جاتی ہے، اور نون سرو ہماری مدد کی جاتی ہے۔ اب ذرا قرآن پاک کی آیات میں سے مضارع مجہول کی مثالیں لے کے ان کو ترجمہ کریں گے، اور وہاں آیت کے اندر یا آیت کے ٹکڑے کے اندر آپ کوشش کیجئے گا کہ فوراً جو ہی آپ کے سامنے وہ مثال آتی ہے آپ پہچانیں کہ اس میں مضارع مجہول والا لفظ جو ہے وہ کون سا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے، اس میں مضارع مجہول کون سا ہے جی؟ یرجو، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت موجود ہے اور اس پر پیش ہے، اور پھر درمیانی حرف جو رے جیم عین کا ہے اس پر زبر ہے، تو بالکل یہ مضارع مجہول ہے۔ وَإِلَيْهِ کے کیا معنی ہوں گے؟ اور اس کی طرف۔ الہ کے معنی طرف ہوتا ہے، ہے کے معنی آپ جانتے ہیں ضمیر متصل ہے پہلی، واحد مذکر غائب کی، اور اس کی طرف۔ اور یہاں پر ہے کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ضمیر ہمیشہ کسی اسم کی بجائے استعمال ہوتی ہے نا، تو یہاں یہ جو ہے کی ضمیر ہے وہ اللہ کریم کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اس کی طرف، یرجع، لوٹا جاتا ہے، رجوع کیا جاتا ہے۔ تو اب پہلے پوری اگر آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کا ٹکڑا بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں کی، زمینوں کی، چھپی ہوئی چیز، ظاہر چیز، مخفی چیز، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور پھر ہر اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اگر یہ آیت مکمل کریں تو یوں ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اللہ کی طرف ہی ہر کام کو لوٹایا جاتا ہے۔ کلو، ہر کام جو ہے اس کا بالآخر جو فیصلہ کرنے والا ہے، ہر امر کو بالآخر جو قطع کرنے والا ہے، قطعیت کے ساتھ اس کا آخری فیصلہ صادر فرمانے والا ہے، وہ اللہ کریم ہی کی ذات ہے۔ ثم یغلبون، اس میں تو بالکل ظاہر ہے آپ کے سامنے کہ فعل مضارع مجہول جو ہے وہ یغلبون ہے۔ تو ثم، یہ آپ کو پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کیا معنی ہوتے ہیں ثم کے؟ پھر۔ اور یہ آپ کو 3 حرف بتائے تھے، واو جس کے معنی اور، لکھ بھی دیتا ہوں پھر آپ تاکہ بات پھر سے آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ واو، وا زبر وا، عطف کے لیے، عطف کے لیے ہم کہتے ہیں اصطلاحاً اسے ایک عطف کے لیے، کہ اس میں ملا دیتے ہیں ہم 2 لفظوں کو، 3 لفظوں کو 2 ملانا ہو آپس میں تو واو آ جاتا ہے۔ اور فے جو ہے اس میں ترتیب بھی پیدا ہو جاتی ہے، ترتیب، فے زبر فا، پس، اور پھر ثم آ جائے تو اس میں یوں سمجھیے کہ تراخی جسے کہتے ہیں ہم، تو وقت کا وقفہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ یہ 3 الفاظ اس طرح سے آتے ہیں۔ تو اب ثم، اس میں یہ قرآن کریم کی جو پوری آیت ہے اس میں یوں ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، ایسے بھی ہیں نا لوگ، مال کو خرچ کرنا، مال تو ایک نیوٹرل سی چیز ہے نا، وہ اس میں خیر بھی ہے بہت، اس میں شر بھی ہے بہت، اسے آپ اللہ کی راہ میں نیک راستے پہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں بہت خیر ہے، اور اسی کو اگر آپ لوگوں کو نیکی سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، برے کام کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو پھر وہ سراسر شر ہے۔ سو اور بھی خرچ کر لیں، قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے
مگر آخر وہ ان لوگوں کے لیے حسرت ہوگا. یہ خرچ کرنا جو ہے مال کا اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے لوگوں کو، وہ بالآخر ان کے لیے حسرت بن جائے گا، اس لیے کہ انہیں اس مقصد میں بالآخر کامیابی نہیں ہوگی اور وہ مغلوب کر لیے جائیں گے. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے. وعلی الفلک تحملون، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ہر وقت ہم سانس لے رہے ہیں، ہر سانس کے ساتھ ہوا ہماری زندگی کا رشتہ ہمارے جسم سے قائم رکھے ہوئے ہے. تو گویا کوئی ایسا لمحہ نہیں جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید نہیں ہو رہے. اور ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے وعلی الفلک، اور کشتی پر تحملون، تم لفظی معنی اٹھائے جاتے ہو. حملہ اس نے اٹھایا، حمل بوجھ کو کہتے ہیں، اور یحملو وہ اٹھاتا ہے، یحملو وہ اٹھایا جاتا ہے، تحملو تو اٹھایا جاتا ہے، تحملون تم سب اٹھائے جاتے ہو، اور کشتی پر تم سب اٹھائے جاتے ہو کیونکہ تم سب سوار کیے جاتے ہو. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ پانی سے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اسباب پیدا فرمائے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو پھر انسان نے اس فکر کے ساتھ جو اللہ نے اسے عطا کی ہے پھیلا کر ان سے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں، بنائی ہیں. تو آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی کچھ مزید مثالیں دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.